السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا یہ جلسہ جو مغرب کی نماز کے بعد سے مستقل پرجوش انداز میں چلا ہوا ہے، بڑے بڑے نعت خواں اور مقررین حضرات، آپ کے چہیتے اور علاقے کے معتبر علماء حضرات کے زبانی آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس جلسے میں اور خاص کر کے اس کھڑائی بستی میں اس سے پہلے بھی 2 بار میرا آنا ہوا۔ ایک مرتبہ مولانا جرجس انصاری کے ساتھ میں بھی پروگرام ہوا تھا۔ میرے محب محترم جناب شاہجہان بھائی صاحب جو بڑی محبت رکھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے فون پہ بات کی کہ مولانا ارجنٹ ہے، آپ یہ پروگرام قبول کیجئے۔ تو کھڑائی بستی سے الحمدللہ پہلے سے ہی محبت ہے، پھر ان کی دعوت پہنچی تو آپ لوگوں کی یاد تازہ ہو گئی، پھر آپ لوگوں کی محبت دوبارہ مجھے کھینچ لے آئی۔ دعا کریں اللہ تبارک تعالی مجھ سے پہلے جتنے علماء کرام بیانات کیے ہیں اور میں بھی جو کچھ کہوں گا اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات جم کر بیٹھیں، عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے عمل کریں گے، اور جم کر بیٹھیں جب تک دعا نہ ہو اٹھنا نہیں۔ آج کی رات ہم نے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے قربان کر دی ہے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے بلا کسی تمہید و تاخیر کے اپنا وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔
دراصل میں خود بھی محتاج ہوں، ہر انسان دین کا محتاج ہے۔ دین کو چھوڑ کر ہم زندہ رہ نہیں سکتے، ہم اللہ کے مقبول بندے بن نہیں سکتے، اللہ کے صالح بندوں میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ بات شروع ہوگی، اللہ پاک کچھ کہلوائے گا تو میں آپ کے سامنے کہوں گا، آپ حضرات جم کر بیٹھیں، قریب قریب آ جائیں، جو ادھر ادھر کھڑے ہیں مجمع میں آ جائیں۔ ایک نعت پاک پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ سب کا دل چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما، کہو آمین۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سی کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سی کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق نے کتنے عشق میں ڈوب کر یہ اشعار کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں کی مٹی، وہاں کی کنکر بھی میرے لیے زینت کی چیز ہے، میں اس کو آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں۔ وہ سونے سی کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جذبہ دیکھو، شوق دیکھو۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہر محبت، جزاک اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سی کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اب سنو، ایک جنگ کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا میرے صحابہ چندہ جمع کرو۔ سارے صحابہ اٹھ کر چلے گئے، اپنے اپنے حساب سے لے کر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، اپنے گھر کا سارا سامان آدھا آدھا حصے میں تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا نبی کے دربار میں لے آئے۔ اور دل دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ آج کے دن میں ابو بکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا،
آج تو میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج میں اللہ کے نبی کے سامنے ابو بکر کی نیکیوں سے بڑھ جاؤں گا، دل میں یہ خیال تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، گھر کے سارے سامان کو سمیٹ لیا، حتیٰ کہ گھر میں جھاڑو دے کر اور جو کوڑا کرکٹ تھا وہ بھی جمع کر لیا، اور سب کو لا کر اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کر دیا۔ آقا نے پوچھا کہ عمر تم کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ نے یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان قربان کر دیا ہوں، حتیٰ کہ گھر میں جھاڑو دے کر اس کا کوڑا کرکٹ بھی لا کر جمع کر دیا ہوں۔ پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اللہ شاعر کیا کہتا ہے سنو، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت۔ دیکھو حضرت ابو بکر نبی کے قدموں میں ہر چیز قربان کر دیا، اور ہم ہیں کہ ان کی شان میں سبحان اللہ کہنے تیار نہیں۔ یہ ایمان سو گیا، اس کو جتنا جگاؤ یہ جاگنے تیار نہیں۔ جیسے آدمی گہرے نیند میں سویا ہو، اس کے سامنے اگر جنریٹر بھی چلا دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیند کیا جانے ٹوٹا کھاٹ، بھوک کیا جانے روکھا بات۔ ہمارا وہی معاملہ ہو چکا ہے۔ نہیں، حضرت ابو بکر کی عظمت کو سلام کرو، سبحان اللہ جم کر کہو۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو بہت اچھا کہ ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہے، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشاروں میں ان کے، اشاروں میں ان کے اتنا مزہ تھا، اشاروں میں ان کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اب سنو کربلا کا واقعہ، تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کرتا چلوں گا۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر کون ننھا سا اصغر؟ امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر گئے، پیاس کے مارے ننھا سا علی اصغر تڑپ رہا تھا۔ دیکھو نانا کے دین کی خاطر کیا قربانی دی ہے۔ وہ ننھا سا علی اصغر کو سامنے لے کر آئے، کہا اے دشمنو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہو سکتی ہے، معصوم بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس بچے کو پانی کی ضرورت ہے، اس بچے کو تو پانی پینے دو۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ظالموں کی طرف سے ایک تیر آیا، معصوم علی اصغر کے حلقوم میں لگ کر آپ پار ہو گیا۔ امام حسین کے ہتھیلی میں ننھا علی اصغر کا خون بھر جاتا ہے۔ امام حسین اس کے خون کو آسمان کی طرف پھینک کر کہتے ہیں، الہی میں نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے معصوم بچے کی بھی قربانی دے دی۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میرے میں پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میرے میں پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان، اس کا کرم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو آج ایک دین کی محفل میں تھوڑی دیر سر جوڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس جلسے کو سجانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی، اپنے محنت کی کمائی سے اس جلسے کی آبیاری کی، اور وہ حضرات جو اس کے کارکنان ہیں، خواہ کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ حضرات سبوں کو قبول فرمائے، سب کے روزی روزگار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اور اس کھڑائی بستی میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرمائے، یہاں کے سارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، کہو آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ وہ سورت اتنی جامع اور مانع سورت ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ مکمل قرآن نہ اتارتا، صرف یہی ایک سورت سورہ عصر اتار دیتا تو یہی سورہ عصر ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ وہ سورہ تقریباً اکثر و بیشتر لوگوں کو وہ سورت یاد ہے، ایک چھوٹی سی سورت ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چھوٹی سی سورت اکثر و بیشتر نمازیوں کو یاد ہے۔ کبھی ہم نے اس سورت کے معنی اور اس کے مطالب، اس کے مفہوم پر ہم نے غور کیا؟ اولاً ہمیں ہمارے ایمانی چیز کو سیکھنے کا شوق ہمارے اندر نہیں۔ بچپن میں ہمیں رٹا دیا گیا الحمدللہ رب العالمین، پڑھنا سیکھ گئے، غلط سلط جس طرح چاہا پڑھتے رہے، نہ درست کرنے کا شوق ہے، نہ اصلاح کا شوق ہے، نہ نماز میں اچھے لہجے میں پڑھنے کا شوق ہے، نہ ہی اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کا شوق ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی سورت ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہی ہے؟ اس کے معنی کو سمجھے، اس کے مطلب کو سمجھے، اس کے مفہوم کو سمجھے، اس کی خاصیت کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا، تب جا کر اعمال درست ہوگا، تب جا کر کامیابی ہمیں ملے گی، تب جا کر اللہ کے محبوب بنیں گے، تب جا کر رسول اللہ کے محبوب بنیں گے۔ جب تک ہم اس سورت پر عمل نہیں کریں گے، یاد رکھو دنیا میں بھی کامیابی نہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ملنے والی نہیں۔ سورت کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کو بنانے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ آسمان کو بنانے والے، زمین کو بنانے والے، چاند و سورج کو بنانے والے، ستاروں کو بنانے والے، شجر و حجر کو بنانے والے، بحر و بر کو بنانے والے، نخل و تمر کو بنانے والے، جن و انس کو بنانے والے، تمام فرشتوں کو بنانے والے، جنت کو بنانے والے، جہنم کو بنانے والے، کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والے مولا وہ قسم کھاتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات سمجھانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں، ان کی ہر بات میرے دوستو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ یقین ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس بات کی قسم کھائیں وہ اس بات پر گواہی دینے والی ہے، وہ اس بات پر شہادت بنے گی۔ اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ یہ زمانہ کسی کو نہیں بخشا۔ بڑے بڑے آئے زمانے کے اندر چلے گئے، طاقتور آئے چلے گئے، عہدے والے آئے چلے گئے، پیسے والے آئے چلے گئے، زمین و جائیداد والے آئے چلے گئے، حسین و جمیل آئے چلے گئے، خوبصورت آئے چلے گئے، بدصورت آئے چلے گئے، بادشاہ آئے چلے گئے، رعایا آئے چلے گئے، اور یہ زمین میں کتنوں کو اپنے اندر کھا لیا ہے میرے عزیز۔ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ زمانہ خود اس کو پائیداری نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک وقت آئے گا زمین کو اپنی جنبش کے ساتھ ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ القاریعۃ ما القاریعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی چیز وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب قیامت قائم ہوگی اے نبی آپ دیکھیں گے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہا کہ لوگ پتنگوں کی طرح پریشان ہوں گے۔ لائٹ جل رہی ہے، آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگے آ کر گر رہے ہیں، یہ گر رہا ہے وہ گر رہا ہے، اس قدر پریشانی کا ماحول ہوتا ہے۔ کل قیامت کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، مالدار بھی پریشان ہوگا، غریب بھی پریشان ہوگا، مرد بھی پریشان ہوگا، عورت بھی پریشان ہوگی، عہدے والا بھی پریشان ہوگا، زمین و جائیداد والا بھی پریشان ہوگا، محل میں رہنے والا وہ بھی پریشان ہوگا، جھوپڑی میں رہنے والا وہ بھی پریشان ہوگا، سب کے سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پریشان ہوں گے، تمام چیز تہس نہس ہو جائے گا۔
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ یہ پہاڑ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ پربت ہیں، آج زمین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح بنا کر اڑا دیا جائے گا، یہ پہاڑ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں، وہ زمین پر اترانے والوں، وہ زمین پر دندنانے والوں، وہ بڑے بڑے محل پر فخر کرنے والوں، وہ زمین و جائیداد پر فخر کرنے والوں، وہ اپنی اولادوں پر فخر کرنے والوں، وہ اپنی طاقت پر فخر کرنے والوں، وہ اپنی عقل پر فخر کرنے والوں، وہ اپنی شکل پر فخر کرنے والوں، وہ اپنی صورت پر فخر کرنے والوں، وہ اپنی قسمت پر فخر کرنے والوں، سنو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان۔ ڈاکٹر بھی کامیاب نہیں، انجینئر بھی کامیاب نہیں، پروفیسر بھی کامیاب نہیں، عہدے والا بھی کامیاب نہیں، زمین و جائیداد والا بھی کامیاب نہیں، اچھا مالک بھی کامیاب نہیں، اچھا غلام بھی کامیاب نہیں۔ دنیا میں جس اعتبار سے وہ رہتا ہے، کہا کہ جب تک اس کے اندر چار چیزیں نہیں آئیں گی، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں اور وہ کامیاب نہیں۔ دنیا کا علم حاصل کرتے ہو، دنیا کے اندر رہ جاتا ہے، ایک ڈاکٹر کی ڈاکٹریٹ دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہے، ایک پروفیسر کی پروفیسریت دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہے، ایک انجینئر کی انجینئرنگ دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ کہا کہ سنو سنو، کوئی انسان کامیاب نہیں، دنیا کے اندر جتنے انسان بھی ہو، یہ زمانہ خود شاہد ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، چار کام سنو، الا الذین آمنوا، کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان والے ہیں۔ اپنے ایمان والے ہونے پر فخر کرو۔ آج اگر ہمارے پاس ایمان ہے ہم مکمل ہوں گے، آج ایمان ہے ہم کامل ہوں گے، آج ایمان ہے اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گے، ایمان ہے تو اللہ کے دربار میں کامیاب ہوں گے، ایمان ہے تو میرے اعمال مقبول ہوں گے، ایمان ہے تو میرے اخلاص مقبول ہوں گے، ایمان ہے میرے اخلاق مقبول ہوں گے، ایمان ہے میرا معاملات اچھا ہوگا، ایمان ہے میرا معاشرت اچھا ہوگا۔ اگر میرے اندر ایمان نہیں ہے، یاد رکھو میں دنیا میں کیسا اچھا انسان بن جاؤں، اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے ایمان والے ہونے پر فخر کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کلمے والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کلمے والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتاب والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے قیام والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے رکوع والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے سجدے والا بنایا۔ ہر حال میں فخر کرو اے اللہ، تیرا احسان ہے تو نے ایمان دیا ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہوتا تو آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے نہیں ہوتے۔ ہمارے سروں پہ یہ ٹوپیاں یہ پگڑیاں چمکتی نہیں چمکتی۔ اندازہ لگاؤ، میں مانتا ہوں میرے پاس دولت نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس حکومت نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس جائیداد نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس بلڈنگ نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس عہدہ نہیں ہے، لیکن مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میرے پاس ایمان ہے۔ اپنے ایمان والے ہونے پر فخر کرو، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرو، جم کر کہو، فخر کے ساتھ
کہو میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے وحدانیت کی دولت سے مجھے نوازا ہے، ایک اللہ کو ہم پوجنے والے ہیں۔ یاد رکھو اگر انسان حقیقی مالک کو نہیں پہچانتا، حقیقی اللہ کو نہیں پہچانتا، حقیقی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، حقیقی اللہ کی پوجا نہیں کرتا، تو وہی مالک اور خالق سب سے گھٹیا چیز کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا ایمان نہیں ہے دل کے اندر، دنیا کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، اچھے عہدے والے، پیسے والے، جائیداد والے، زمین والے، عقل والے، شکل والے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیسی گھٹیا چیز کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پانی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ کی بھی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ ایمان کی حفاظت کرو جو قیمتی دولت ملی ہے۔ اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت، سب سے مہان نعمت، سب سے اتم نعمت، سب سے مہان نعمت یہ ایمان کی نعمت ہے۔ میرے عزیزو، اس ایمان کو صحیح سالم لے کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ غریب رہ جاؤں برداشت ہے، فقیر ہو جاؤں برداشت ہے، بچوں کو کھانا نہ ملے برداشت ہے، گھر میں تنگی آ جائے برداشت ہے، گھر میں کمی آ جائے برداشت ہے، دولت میں کمی آ جائے برداشت ہے، صحت میں کمی آ جائے برداشت ہے، عزت میں کمی آ جائے برداشت ہے، مگر ایمان میں کمی نہ ہو۔ ہر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ یاد رکھو جو دولت ہمیں ملی ہے، اللہ فرماتے ہیں بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، ناک دی ہے، زبان دی ہے، اپنے سر میں دیکھو، اپنے بدن میں دیکھو، بے شمار نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک آدمی کہنے لگا آنکھ ایک نعمت ہے میں نے گن لیا، زبان ایک نعمت ہے میں نے گن لیا، سانس ایک نعمت ہے میں نے گن لیا، کان ایک نعمت ہے میں نے گن لیا۔ کہنے والے نے کہا سن، ان آنکھوں سے جتنی بار تو نے دیکھا ہے ہر بار کا دیکھنا ایک نعمت ہے، ان ناک سے جتنی بار تو نے سانس لیا اور سونگھا ہے ہر بار کا سانس لینا اور سونگھنا ایک نعمت ہے، کان سے جتنی بار تو نے سنا ہے ہر بار کا سننا ایک نعمت ہے، تیرے ہاتھ پیر کا چلنا صحیح سالم ہونا، تیرے دل کا ہر بار دھڑکنا، ہر آن ہر لمحہ دھڑکنا ایک نعمت ہے۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت نعمت ایمان ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ میرے عزیزو سنو، آج ہماری مسلم بچیاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کے اندر فکر نہ ہونے کی وجہ سے، دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کے اندر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کی زندگی سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، ہمارے معاملات سے ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ نبی نے جو ایمان ہم کو سمجھایا، جو کلمہ ہم کو سمجھایا، قربانیاں دے کر، میرے دوستو ایمان ایسے ہی نہیں آیا تھا، بڑی قربانیوں کے باوجود میرے دوستو بڑی قربانی کے بعد یہ ایمان آیا تھا، مگر ہماری بچیاں آج میرے دوستو غیر مسلموں کا ہاتھ پکڑ کر ایمان سے پھر کر یہ دنیا کی محبت اور عشق میں فریفتہ ہو کر اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی خلیل الرحمن صاحب نے کہا اس دور کے اندر میں 8 لاکھ سے زائد مسلم بچیاں ہندوؤں کے ساتھ جا کر ایمان سے پھر گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بدن میں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے مربیوں، میری ماں بہنوں، سنو
اپنے گھروں کے اندر ایمانی محنت کرو، اپنے بچوں کو ایمان کی تعلیم دو۔ ایک وقت ایسا آ رہا ہے میرے دوستو، دجال کا دور آ رہا ہے، فتنے کا دور آ رہا ہے۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کریم آقا جو قربانیاں دے کر ایمان ہم تک پہنچائے تھے، وہ صحابہ جو بچوں کو یتیم کر کے ایمان ہم تک پہنچائے تھے، گھر بار کو اجاڑ کر ایمان ہم تک پہنچائے تھے، تن من دھن کی بازی لگا کر ایمان ہم تک پہنچائے تھے، اسلام ہم تک پہنچائے تھے، اپنے بیویوں کو بیوہ کر کے ہم تک ایمان پہنچایا تھا۔ میرے دوستو، اپنے خون پسینے کو ایک کر کے ایمان ہم تک پہنچایا تھا۔ ہم ہیں کہ اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں، ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ میرے عزیزو سنو، غور کرو، اسلام کون کیسی دولت ہے؟ اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں، اسلام کو ہم نے گھر کی باندی سمجھ لیا، اور جس وقت جو چاہا ہم نے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر ڈالا۔ کام اس سے نہیں بنے گا، صرف میرے دوستو زبانی کہہ دینے سے کہ میں ایمان والا ہوں کام نہیں چلے گا۔ اگر حقیقی معنی میں ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، تو ایمان کے تقاضے پر عمل کرو، کلمے کے تقاضے پر عمل کرو۔ تمہارا معاملات بھی اسلام ہو، تمہارا اخلاق بھی اسلام ہو، تمہارا لباس بھی اسلام ہو، تمہارا چہرہ بھی اسلام ہو، تمہارا سر بھی اسلام ہو، تمہارے اخلاق بھی اسلام ہو، تمہارے معاملات بھی اسلام ہو۔ آج اسلام کہاں نظر آ رہا ہے؟ کیا شادی بیاہ میں اسلام ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ میں عجیب و غریب رسم و رواج نے اسلام کو دھکا دے دیا۔ کیا ہمارے نوجوانوں کے سر میں اسلام زندہ ہے؟ ان کے بال کو دیکھو، یہ اسلام کے مطابق نہیں۔ ارے اسلام کیسا پاک پوتر دین ہے، سنو میرے عزیزو، میں آپ کو سناؤں کہ اسلام کیا چیز ہے، سنو۔ ایک شاعر نے کتنے بہترین انداز میں کہا ہے کہ آپس میں لڑو گے تو، آپس میں لڑو گے تو بہت ہی ہے خرابی، بہت ہی ہے خرابی۔ آپس میں لڑو گے تو بہت ہی ہے خرابی، آپس میں لڑو گے تو بہت ہی ہے خرابی۔ آپس میں لڑو گے تو بہت ہی ہے خرابی، آپس میں لڑو گے تو بہت ہی ہے خرابی۔ اسلام نے شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی، اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی۔ یہ پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ قبر میں پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تیرے نبی کون ہیں؟ وہاں نہیں پوچھا جائے گا تو شیعہ ہے یا سنی ہے یا وہابی ہے، نہیں پوچھا جائے گا۔ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، مسلمانوں ایمانی اعتبار سے ایک ہو جاؤ۔ جو کلمہ تم لے کر آئے ہو، جس کلمے کا سبق تم کو ملا ہے، تم اس پر ایک ہو جاؤ۔ شاعر کہتا ہے کہ آپس میں لڑو گے تو بہت ہی ہے خرابی، اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی۔ اسلام کا پیغام ہے پیغام محبت، اسلام کا پیغام ہے پیغام محبت، اسلام کا پیغام ہے پیغام محبت، اسلام کا احکام ہے احکام شریعت، اسلام کا پیغام ہے پیغام محبت،
اسلام کا پیغام ہے پیغام محبت، اسلام کا احکام ہے احکام شریعت، اسلام کا احکام ہے احکام شریعت، اسلام کا قانون ہے قانون خدائی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام کا قانون ہے قانون خدائی، 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 اسلام کی قدمیں ہیں پے عقدہ کشائی۔ میرے ہر مسئلے کا حل اسلام میں ہے، میری ہر کامیابی کا راز اسلام میں ہے، میرے زندگی کا کامیابی کا راز اسلام میں ہے، میرے اولادوں کی کامیابی کا راز اسلام میں ہے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، اللہ نے ایسا دین ہمیں دے دیا ہے، قرآن کریم کے اندر کسی دین کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا سنو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ چیز ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا، کوئی دوسرا دین تلاش کر کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا اعلان ہے، میرا اور آپ کا اعلان نہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آؤ گے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو شاعر نے کتنے بہترین انداز میں کہا کہ اسلام کا قانون ہے قانون خدائی، اسلام کی قدمیں ہیں عقدہ کشائی، اسلام ہر ایک درد بھرے دل کی دوا ہے، اسلام ہر ایک درد بھرے دل کی دوا ہے، اسلام ہر ایک درد بھرے دل کی دوا ہے، اسلام ہر ایک درد بھرے دل کی دوا ہے، اسلام خدا اور محمد کی رضا ہے، اسلام خدا اور محمد کی رضا ہے، اسلام ہے نفرت و عداوت سے بہت دور، 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 اسلام ہے اس ظاہری شوکت سے بہت دور، اسلام ہے اس ظاہری شوکت سے بہت دور، اسلام کے دامن میں فقط امن و امان ہے، اسلام کے دامن میں فقط امن و امان ہے، جتنا امن چین سکون اسلام کے اندر ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ اسلام کے دامن میں فقط امن و امان ہے، اسلام میں مومن کی زبان حق کی زبان ہے، اسلام کی ہے راہ جو قرآن بتائے، اسلام ہے جو پیار نبی کر کے دکھائے، اسلام نہیں چاہتا آپس کی لڑائی، اسلام نہیں چاہتا آپس کی لڑائی، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا سبھی انسان ہے بھائی، اسلام یہ کہتا سبھی انسان ہے بھائی، اسلام کے شیشے میں الفت کی گلابی، اسلام کے شیشے میں ہے الفت کی گلابی،
اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی، آپس میں لڑو گے تو بہت ہے ہی خرابی، اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، مگر چار کام کرنے والے سنو، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوں گے۔ کہا کہ کیا ہر ایمان والا کامیاب ہوگا؟ کہا کہ حدیث میں آتا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فدخل الجنہ، وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ڈائریکٹ داخل ہوگا، اگر اعمال خراب ہوئے تو سزا بھگت کر داخل ہوگا، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ فرمایا جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ ہر انسان اس آیت کو سن کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میری زندگی میں کتنا نیک عمل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد سب سے اول، سب سے محتم بشان عبادت جو نماز کی عبادت تھی، میں نے اس عبادت کی طرف کتنی توجہ دی ہے۔ میرے معاشرے کا اکثر و بیشتر انسان آج بے نمازی بنا پھرتا ہے، میرے معاشرے کا اکثر و بیشتر جوان آج بے نمازی ہے، میرے معاشرے کا اکثر و بیشتر انسان آج بے نمازی ہے، میرے معاشرے کا اکثر و بیشتر مائیں اور بہنیں اکثر بے نمازی ہیں۔ آخر اس کی طرف کتنا توجہ ہے، کیا ہم نے دھیان دیا؟ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے عزیزو، نماز کی طرف کتنا توجہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من ترکہا ترک الدین، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ترک کیا، ومن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اور ایک حدیث ہے، سنو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر والا عمل کیا۔ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ اولین پرشس نماز بود، روز محشر جاگداز بود، اولین پرشس نماز بود، میدان محشر میں جان کی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے نماز کیسی پڑھی؟ یہ محتم بشان عبادت کی طرف آج توجہ نہیں، صرف بوڑھے حضرات مسجد میں آتے ہیں، جوانوں کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ سنو، کہا کہ جوان کی عبادت بوڑھوں کے 100 سجدے پر بھاری ہے۔ ایک بوڑھا آدمی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بیچارہ جوانی میں ادھر ادھر پھرتا رہا، آخرکار بڑھاپے کی حالت میں وہ آیا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا، چلو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے شخص کو عذاب دینے میں اللہ شرماتے ہیں، لیکن جوان آدمی اپنی خواہشات کو قربان کر کے، اپنے گناہوں سے نفرت کر کے، اپنے من کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کو راضی
کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، جب وہ مسجد میں آتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سجدے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں سنو، تم نے کہا تھا یہ زمین کے اندر جا کر فساد مچائے گا، یہ زمین کے اندر جا کر خون ریزی کرے گا، یہ زمین کے اندر جا کر حقوق تلفی کرے گا، لیکن دیکھو آج میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے گھر میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، سجدے میں اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جوان کی عبادت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آج محتم بالشان عبادت کی طرف کتنی توجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح کی نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، جو ظہر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے روزی سے برکت نکل جاتی ہے، جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے بدن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جو مغرب کی نماز چھوڑتا ہے اس کے اولاد نافرمان بن جاتے ہیں، جو عشاء کی نماز چھوڑتا ہے اس کے زندگی سے سکون نکل جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج شکایت کرتے پھرتے ہیں مولانا بہت کماتا ہوں روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ ارے برکت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بسط اللہ الرزق، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ روزی دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ سب کو روزی اللہ دینے والا ہے۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے نیکی کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کی برکت سے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا الہی میں بھی تیرے مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو عجیب حکومت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان نے کہا الہی آپ سب کو روزی کھلاتے ہیں، آپ سب کو روزی دیتے ہیں، انسانوں کو، جناتوں کو، جانوروں کو، سب کو روزی آپ دیتے ہیں۔ آپ نے مجھے بھی حکومت دی ہے، میں بھی ہوا پر حکومت کرتا ہوں، میں بھی جانوروں جناتوں کی آواز سمجھتا ہوں۔ الہی مجھے توفیق دیجئے کہ میں بھی 1 مہینہ آپ کے مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا سلیمان اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، دعویٰ پورا نہیں کر سکو گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ الہی مجھے توفیق دو، میں کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا سلیمان 1 مہینے کی بات تو درکنار، کہا کہ ایک ہفتہ بھی نہیں کھلا سکتے، 1 ہفتے کی بات تو درکنار، 1 دن بھی نہیں کھلا سکتے، 1 دن کی بات درکنار، 1 وقت بھی تم کھانا نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان درخواست کرنے لگے الہی آپ حکم دیجئے میں کھانا بناتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان سارے جناتوں کو اکٹھا کیے، سارے انسانوں کو اکٹھا کیے، دنیا کے اندر جتنے بیل بھینس تھے سب کو جمع کیا گیا، کہا کہ سب کو ذبح کرو، روٹی پکایا گیا، سالن تیار کیا گیا، ہوا کو حکومت دے دی اس کے اوپر چلتی رہو، ٹھنڈی کرتی رہو تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ 1 مہینے تک سارے انسان اور جناتوں نے مل کر کھانا پکایا، بتاؤ کتنا پک گیا ہوگا؟ سب نے مل کر بنایا، کھانے کا بہت سارا انبار لگ گیا، بڑا ڈھیر لگ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا اب جتنا کھانا بنا ہے سارے مخلوق کے لیے کافی ہو جائے گا۔ گئے اللہ سے اجازت لینے کے لیے، اے اللہ میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، اجازت دے کون سے مخلوق سے کھلانا شروع کروں؟ اللہ نے کہا کہ کھانا تیار ہے، کہا ہاں تیار ہے، کہا جاؤ سب سے پہلے سمندر کی ویل مچھلی سے شروع کرو۔ گئے سلیمان علیہ السلام، آواز لگائے اے سمندر کی مچھلیوں سنو، آج میں نے اپنے یہاں تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، لہٰذا آؤ اور کھانا شروع کرو۔
سب سے پہلے ایک بڑی مچھلی آئی اور آ کر کہنے لگی اے سلیمان ہم نے سنا ہے کہ تیرے یہاں دعوت ہے، کہاں ہے کھانا؟ کہا کہ کھانا دیکھ رہی ہے پک کر ڈھیر لگا ہوا ہے، کھانا شروع کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ ویل مچھلی آئی اور ایک نوالے میں پورے مہینے کا کھانا کھا گئی، ایک نوالے میں پورے مہینے کا کھانا کھا گئی۔ اس کے بعد کہنے لگی اے سلیمان اور لاؤ۔ حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے، الہی ایک مہینہ کھانا بنایا، سارے انسان جناتوں نے مل کر بنایا، یہ ایک مچھلی ایک نوالے میں کھا گئی، اللہ یہ کیا نظام ہے میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے دوستو ویل مچھلی کہنے لگی اے سلیمان میرا اللہ روزانہ ایک وقت میں اسی طرح کا مجھے 3 نوالا کھلاتا ہے، آج تو نے ایک نوالا کھلا کر مجھے بھوکا رکھا۔ اللہ اکبر۔ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کی برکت سے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، جس کی روزی جتنی ہوتی ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی رزق مقدر میں لکھ دیے ہیں، رزق کا تعلق صلاحیت سے نہیں، رزق کا تعلق عقل سے نہیں، رزق کا تعلق صلاحیت سے نہیں، رزق کا تعلق شکل سے نہیں، رزق کا تعلق قسمت سے ہے، قسمت سے۔ بہت سارے جاہل آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے مالدار جن کو دستخط کرنا نہیں آتا، وہ کروڑوں کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا اگر علم کے بلبوتے رزق ملتا تو جاہلوں کو مالداری نہیں ملتی۔ جن کو دستخط نہیں آتا وہ کروڑوں کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رزق کا تعلق مقدر سے ہے۔ اگر رزق کا تعلق ایک آفیسر ہے صرف دستخط کر دیتا ہے، 1 لاکھ روپیہ تنخواہ اس کی ہے، ایک مزدور صبح سے شام تک کھٹتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، شام کے وقت میں 400-500 روپیہ ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق کا ضامن، رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، جس کو چاہے روزی دے، جس کو چاہے تنگ کر دے، جسے چاہے مالک بنا دے، جسے چاہے غریب کر دے۔ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں سنو، ایک نوجوان جاہل تھا۔ ایک قصہ سناؤں آپ کو۔ ایک نوجوان جاہل تھا، جمعہ کے دن گیا، مولانا نے بیان میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے مقدر میں جو روزی لکھے ہیں وہ اس تک مل کر رہے گی، وہ اس دانے کو کھا کر رہے گا، اس کو اتنی روزی ملے گی وہ اس کو کھا کر رہے گا۔ یہ نوجوان کہنے لگا جب مولانا نے کہا ہے جس کی روزی ہوگی وہ اس کو کھا کر رہے گا، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ گھر گیا، ہڑتال کر لیا، آج مجھے کھانا نہیں ہے، راز کی بات بتاتا نہیں ہے۔ ان کی امی بیچاری پریشان ہو کر آئی، بہت منت سماجت کی، بیٹا کھا لے، بیٹا کھا لے۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا، مجھے تنگ مت کرو۔ ماں نے بڑھیا بریانی بنائی لے کر آئی، بیٹا ناشتہ کر لو، کھا لو۔ بیٹے نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، آخر روٹ کر گھر سے چلا گیا۔ تھوڑا سامنے میں ایک جنگل تھا، وہاں ہوا آ رہی تھی، میرے دوستو کچھ درخت تھے، وہ نوجوان گیا اس درخت کے پاس بیٹھ کر درخت میں ٹیک لگا کر سونے لگا۔ ماں بیچاری ماں ہوتی ہے، بچے کی محبت میں کھانا لے کر گئی، بہلا پھسلا کر کہنے لگی میرا بچہ اتنا دیر بھوکا نہ رہو، طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ تو کھا لے، بہترین ناشتہ بہترین بریانی بنا کر لے کر آئی ہوں، تیری محبت میں لائی ہوں۔ ماں ماں ہوتی ہے، منت سماجت کرنے لگی، مگر یہ مانتا نہیں، اس کے دل میں وہی بات ہے اللہ نے کہا ہے کھلائے گا، لہٰذا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں۔ لہٰذا ہٹ کر ضد کرنے لگا۔ ماں کا کام تھا، کہنے لگا بیٹا کھانا رکھ کر جا رہی ہوں، میں جاتی ہوں، جب تجھے بھوک لگے کھا لینا۔ یہ نوجوان تھوڑی دیر بیٹھ کر کھانا دیکھتا رہا، زور کی بھوک لگی تھی، کھانے کی خوشبو ناک تک آنے لگی۔ کہا کہ اب خوشبو آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میرا دل چاہ جائے میں کھانا کھا بیٹھوں۔ وہاں سے اٹھ کر تھوڑی دور چلا گیا، وہاں بیٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ چور آئے، چور آ کر وہاں بیٹھے تو کھانے کی خوشبو ان کے ناک تک پہنچی۔ چوروں نے کہا جنگل میں ایسی بریانی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے ذرا پتہ کرو۔
ایک آدمی گیا، دیکھا کہ ہنڈیا میں اچھا چاول بریانی رکھا ہوا ہے، لا کر سردار کے پاس رکھ دیا، کہا کہ سردار صاحب یہ کھانا بڑا لذیذ ہے اور بہت عمدہ خوشبو اس سے آ رہی ہے، اللہ نے ہمارے حوالے کیا، چلو ہم ہی کھا لیتے ہیں۔ سردار کہا کہ ذرا رکو، یہ جنگل بیابان میں کوئی کھانا لا کر کیوں کر رکھے گا، ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں زہر ملایا گیا، اگر ہم میں سے کوئی اس کو کھا لے گا اس پر موت واقع ہو جائے گی، کسی نے ہم کو مارنے کے لیے کہیں اس میں زہر تو نہیں ملایا، جاؤ تلاش کرو، اگر کوئی ملے تو اسے پکڑ کر لے کر آؤ۔ میرے دوستو ایک آدمی گیا، تلاش کرتے کرتے وہ نوجوان کو سویا ہوا پایا، اسے کھینچ کر لایا، کہا کہ یہی نوجوان کھانا رکھا ہے۔ کہا کہ اچھا تم نے رکھا؟ کہا کہ نہیں میں نے نہیں رکھا۔ کہا کھانے کے بارے میں جانتے ہو نا؟ ہاں جانتا ہوں۔ کہا کہ کھاؤ۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اب چوروں کو یقین ہو گیا کہ اب تو پکا اس میں زہر ملا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ چور کہنے لگے تجھے کھانا پڑے گا، وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ چوروں نے جوتا اتارا، برسانا شروع کیا، دے مار، ادھر سے مار ادھر سے مار۔ جب لات پڑنے لگی، ایک چور نے اس کے منہ کو پھاڑا، دوسرا چور اور نوالا لیا، زبردستی منہ کے اندر داخل کیا۔ اب جب مار پڑنے لگی، بیچارہ کھا لیا، اس کے بعد کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں معاملہ کیا ہے میں سمجھا دیتا ہوں، یہ کھانے میں کوئی زہر نہیں ہے، یہ کھانا کھلانے کے لیے میری ماں مشتق لے کے آئی تھی۔ سارا معاملہ سنایا، وہاں سے اٹھ کر گھر چلا آیا، دوسرے ہفتہ مسجد میں آیا، مولانا بیان کرنے لگے، تفصیل سنانے لگے۔ وہ نوجوان بیان سننے کے بعد کہنے لگا مولانا صاحب آپ مسئلہ آدھی بیان کرتے ہو، یہ کہو کہ مقدر کا رزق مل کر رہتا ہے، نہیں کھاؤ گے تو جوتا کھا کر کھانا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں کھاؤ گے تو پھر جوتا پڑے گا تب کھانا پڑے گا۔ مولانا آپ مسئلہ آدھی بیان کرتے ہو۔ میرے عزیزو سنو، رزق کا ضامن اللہ تبارک تعالیٰ ہے، رزق میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آج میرا مسلمان بھائی روزی سے پریشان ہے، مولویوں کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، عامل کے پاس جاتا ہے، مجھے تعویذ دے دو، جتنا کماتا ہوں گھر میں برکت نہیں، لاکھوں کی آمدنی ہے میرے روزی میں برکت نہیں۔ ارے انسان سوچ، تیرے ظہر کی نماز میں کمی تو نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ رزق دینے والا ہے، ظہر کی نماز کو اگر قضا کرو گے روزی کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ ہزاروں کماؤ گے اٹے گا نہیں، ہزاروں کماؤ گے برکت نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ آج لوگوں میں دیکھو کون کون کس اعتبار سے پریشان ہے، کسی کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھو اکثر و بیشتر لوگ بیماری کے اندر مبتلا ہیں، طاقت و قوہ ختم ہو گیا، ذہن میں ذہانت ختم ہو گئی، آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، کانوں کی سماعت ختم ہو گئی، زبان میں گنگ پن آ گئے، دل کے اندر لذت نہیں ہے، انسان اندر سے بیمار بنا بیٹھا ہے۔ اسے دیکھو پوچھو کہیں تیری عصر کی نماز میں کمی تو نہیں؟ نماز میں کمی کرو گے بے شمار قسم کی خرابیاں زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ اس لیے کہا کہ لوگوں اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ میں سب سے پہلے نماز کا مسئلہ آتا ہے، تم نماز پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، کسی نے آپ کو پیچھے سے نیزہ کھونک دیا، آپ مصلی کے اوپر گر گئے، خون برابر جاری ہے۔ اس وقت میں چاہتے آپ امیر المؤمنین تھے، نماز کو ختم کر سکتے تھے، مسجد کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو سکتا تھا، مگر حضرت عمر زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھاتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف میری پرواہ مت کیجئے، نماز کو پورا کیجئے۔ آپ زخمی حالت میں ہیں، نماز کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا کر نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ کچھ دن تک آپ پر غشی طاری رہتی ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا لوگ آپ کو جگاتے، اے امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہاں ہاں لا حظ لہو فی الاسلام، کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، لا صلاۃ لہو، جس کے پاس نماز نہیں، جس کے پاس نماز نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔
ایک ماسٹر صاحب نے اپنے اسکول کے اندر اعلان کیا کہ بچوں بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا ماسٹر جی نماز وہ نہیں پڑھتا جو نماز کو جانتا نہیں ہے۔ دوسرا بچہ کہنے لگا کہ نماز کو وہ نہیں پڑھتا جو نماز کو سیکھا نہیں ہے۔ تیسرے بچے نے کہا کہ نماز وہ نہیں پڑھتا جو دنیا میں نہیں مر چکا ہے۔ میرے عزیزو یہ تینوں سوالوں پر ہم غور کریں، کیا ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم نماز کو جانتے نہیں ہیں؟ کیا ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم مر چکے ہیں؟ کیا ہم وہ مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر، نماز سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود آج نماز سے دور ہیں۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گے۔ میرے عزیزو سنو، انسان جب نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پریشانیاں کو دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشانی کو دور کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں نیک عمل کرو، نیکی کے راستے میں رہو، برائی کو چھوڑو، تنگی کو چھوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اللہ جو مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو چاند سورج کو بنایا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس وقت جیسا چاہے ویسا کر دے، کسی کو روک تھام کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں سنو، اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، تم ظاہری گناہ بھی چھوڑو، تم باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ وہ گناہ جو تم دکھا کر کرتے ہو اسے بھی چھوڑو، اور وہ گناہ جو تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی چھوڑو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ راستے میں انسان جا رہا ہے، کسی پر نظر پڑی، دیکھنے کے بعد دل میں کیا خیال آیا اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کل قیامت کا عالم ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن تمہارے اعمال کا ترازو قائم کریں گے، ایک ایک عمل کو وزن کیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو رائی کے برابر خیر کیا ہوگا، بھلائی کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو رائی کے ذرہ برابر بھی میرے دوستو برائی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے زندگی میں ہر چیز سے واقف ہیں، ہمارے اوپر مکمل نگرانی اللہ کی رہتی ہے انشاءاللہ۔ تو نیک عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، ہاں، اور خالی مرد کریں گے نا، عورت بھی کریں گے۔ یہاں معاملہ الٹا، یہ بیچارے جلسے میں آئے سن لیے، مسجد میں آئے سن لیے، دعوت و تبلیغ میں گئے سن لیے، اور اسی طریقے سے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے سن لیے، مگر عورتیں کہتی ہیں سارا دین انہی کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ مگر سنو حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ کیا عورت مسلمان نہیں ہے؟ وہ عورت ہو اس پر بھی فرض ہے۔ میرے عزیزوں میں نماز نہیں پڑھتا، آپ مجھے برا کہتے ہو، میں روزہ نہیں رکھتا، آپ مجھے برا کہتے ہو، میری کمائی حرام ہے، آپ مجھے برا کہتے ہو، میں شراب پیتا ہوں، آپ مجھے برا کہتے ہو، میں چوری کرتا ہوں، آپ مجھے برا کہتے ہو، میں علم دین حاصل نہیں کرتا، آپ مجھے برا کیوں نہیں کہتے؟
آج مکتب کے اندر میرا بچہ جاتا نہیں، دین سے دور ہے، میں برا سمجھتا نہیں، قرآن سے دور ہے، میں برا سمجھتا نہیں، حدیث سے دور ہے، میں برا سمجھتا نہیں۔ آج علم دین کے کمی کی بنیاد پر ساری خرابی ہے۔ اگر علم دین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، میرے دوستو مکتب کا نظام عام ہو جائے، مکتب کا نظام تام ہو جائے، علماء کی طرف مکمل توجہ ہونے لگے، ائمہ کی طرف مکمل توجہ ہونے لگے، ان کے تنخواہ کی طرف مکمل دھیان ہونے لگے، مسجد میں اماموں کی قدر بڑھا دیا جائے، مسجد میں مؤذن کی قدر کو بڑھا دیا جائے، کیا میرے دوستو اسلام زندہ نہیں ہوگا؟ ضرور زندہ ہوگا۔ آج ہم ہیں کہ اسلام کو ہم نے ٹھکرایا ہے، آج اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہوئے ہیں، ہماری عورتیں آج دین سے دور ہیں۔ یاد رکھو جب تک ان کے زندگی کے اندر بچپن سے دینی علوم داخل نہیں کیا جائے گا، یاد رکھو مرد کا دین دروازے تک ہے، عورت کا دین گھر کے اندر تک ہے۔ عورت بنتی ہے تو افراد بنتے ہیں، مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، عورت بنتی ہے تو افراد بنتے ہیں۔ ایک عورت اگر سمر جاتی ہے، قسم خدا کی پورا گھر نمازی بن جائے گا، عورت اگر بگڑ جاتی ہے پورا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، نامحرموں کے سامنے جلدی پڑھ دو، نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہیں عورتیں، روزہ نماز کرنے کی نیت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ بی فاطمہ کیسی تھی؟ جنت کی سردار یوں ہی نہیں بن گئی، ان کی عبادت کا عالم دیکھو، ان کی ریاضت کا عالم دیکھو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ایک رات نفل نماز میں نیت باندھ لی، قرآن کی محبت میں قرآن پڑھتی رہی، ایک رکعت مکمل ہوئی تھی، دوسری رکعت میں مکمل قرآن ختم کرنے والی تھی کہ اذان ہو گئی۔ فاطمہ شکایت کرنے لگی، الہی تیری رات اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی پوری نہ ہو پائی۔ کتنی بڑی عبادت گزار، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا، کہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی فاطمہ۔ تو میری وہ ماں اور بہن جو فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں گی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گی۔ جو فاطمہ کے نقش قدم پر نہیں، اللہ اکبر، وہ اپنا شمار کن عورتوں میں کرے، خود شمار کر لے۔ دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہیں عورتیں، روزہ نماز کرنے کی نیت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہوٹل میں بیٹھ کے کرتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہیں راستہ، ہوٹل میں بیٹھ کے کرتی ہیں ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہیں راستہ، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے ان کے سر کا بال بھی پردہ ہے۔ جو آنچل گرا کے اپنے سر کا بال کھول کر چلتی ہے، جو عورت ننگے سر راستے پر جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 18 شیطان میرے دوست اس عورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔
ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کرتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہیں راستہ، ان میں ذرا بھی دین کی غیرت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ چپل ہے اونچی ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں کو کر رہی ہے لپسٹک لگا کے لال۔ چپل ہے اونچی ہیل کی اور اونٹنی سی چال، مٹک مٹک کر چلتی ہے، ہونٹوں کو کر رہی ہے لپسٹک لگا کے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، گھر میں رہیں گی میلی کچیلی چڑیل، اور باہر کہیں جانا ہو سچ دھج کر جائیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو دلہن بھی اس کے سامنے مات ہو جائے، یہ انتہائی خوبصورت انداز میں باہر نکلے گی، نخرہ کرتے ہوئے نکلے گی۔ یاد رکھو مسکرانا ہر عورت کی ادا ہے، مسکرانا ہر عورت کی ادا ہے، جو اس کو پیار سمجھے وہ گدھا ہے۔ اصل جو زینت ہونی چاہیے وہ شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک عورت اگر اپنے گھر میں بن سنور کر شوہر کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا کپڑا پہنتی ہے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھئے اس پر اس عورت کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو عورت باہر کے لیے بن سن کر میرے دوستو بن سمر کر نکلتی ہے، اس عورت پر اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ عورت پردے کی چیز ہے، باہر بھی جائے تو پردے کے ساتھ میں جائے۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ بہت اچھا، کیا کہنا؟ مردوں کے ہاتھ سے یہ پہنتی ہیں چوڑیاں، کھاتی ہیں راستے میں سموسے پکوڑیاں۔ مردوں کے ہاتھ سے یہ پہنتی ہیں چوڑیاں، کھاتی ہیں راستے میں سموسے پکوڑیاں۔ شرم و حیا سے اب کوئی رغبت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ایک تھوڑا سے کڑا مصرع سنو۔ اولاد مانگتی ہیں یہ پیرانے پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہیں قرمہ وہ کھیر سے۔ کیا کہنا؟ الحمدللہ اب تو ایسا تھوڑا بہت ختم ہوا بھی آہستہ آہستہ، علماء کرام کی قربانی، مدارس والے ائمہ کی قربانی، الحمدللہ آہستہ سے بدعات ختم ہو رہا، اب وہ دور نہیں رہا۔ میں نے شروع میں آپ سے کہہ دیا کہ سب سے بڑی چیز اور سب سے محتم بشان عبادت اور سب سے محتم بشان چیز اللہ کے یہاں ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں تو میرا عمل مقبول نہیں۔ عقیدہ سب سے پہلے درست ہو، عقیدہ اگر غلط ہو جائے گا انسان اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنا بھول جائے گا۔ اگر ایک حقیقی اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو سب سے گھٹیا چیز شرمگاہ کی عبادت میں اللہ لگا دے گا۔ میں تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا، کسی کو تکلیف ہوگی، لیکن سنو سب سے پہلے عقیدہ درست کرو۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُهُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ وہ جس کو چاہے بیٹا دے دے اور جس کو چاہے بیٹی دے دے اور جس کو چاہے بیٹا بیٹی ملا کر دے دے اور جس کو چاہے بانج بنا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً ہر چیز پر اللہ مکمل قدرت والا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ مرادیں پوری کرنے والا اللہ، مجھے اور آپ کو عزت دینے والا، جلدی جلدی کہو، مجھے اور آپ کو عزت دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ،
صحت دینے والا اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تفصیل پر میرے دوستو اجازت نہیں، حضرت والا بیٹھ چکے ہیں، میرے بات اور بھی ہیں، انشاءاللہ سب پیش کریں گے۔ جلدی سنا دوں کہ اولاد مانگتی ہیں یہ پیرانے پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہیں قرمہ وہ کھیر سے۔ بدعت تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی، بدعت تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ کردار بد پہ خود یہ غصے میں آئیں گی، شوہر دکھائے ڈنڈا یہ جھاڑو دکھائیں گی۔ گھر گھر میں جھگڑا، میاں بیوی میں سچی محبت نہیں، پریم نہیں، اخلاق نہیں، گھر گھر میں طلاق واقع ہو رہے ہیں، گھر گھر آج اجڑتا جا رہا ہے، اس کا شوہر اپنی بیوی کی محبت کے لیے ترس رہا ہے، بیوی ناگن بنی بیٹھی ہے، گھر کے اندر پیار و محبت پیدا کر کے جنت کو گھر بنا لے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں سنو، یہ عورت اگر چاہے گی تو گھر جنت بن جائے گا، عورت اگر چاہے گی تو گھر جہنم بن جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں وہ پاور ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے میرے دوستو سنو، اللہ کے نبی کو تسلی دینے والی سب سے پہلی کون تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ایک عورت ہی تو تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر آئے، ان کے اسلام کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ان کی بہن کا ہاتھ تھا، ان کی بہن بھی تو ایک عورت تھی۔ آپ کو مثال بڑی بڑی ملے گی میرے دوستو سنو، اسلام کی خاطر سب سے پہلے تن من دھن کی بازی لگانے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جو قربان ہو گئی مگر نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آپ لیٹی ہوئی ہیں، ظالم ابو جہل برچھا لیے کھڑا ہے، کہتا ہے سمیہ آخری خواہش بتا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ سمیہ کہتی ہے میری آخری خواہش یہ ہے نبی کا دیدار کرا دو۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، سمیہ کہتی ہے یا نبی اللہ، میں نے اس لیے آپ کو نہیں بلائی کہ یہ ظالم کے سامنے آپ کے رسالت کا انکار کروں، یا رسول اللہ اس لیے نہیں بلائی کہ آپ کے لباس کا انکار کروں، یا رسول اللہ اس لیے نہیں بلائی کہ آپ کے دین کا انکار کروں، یا رسول اللہ اس لیے بلائی ہے کہ ظالم جان نکالتے رہیں، ادھر آخری دیدار بھی ہوتا رہے۔ کون تھی؟ عورت ہی تو تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ولی بنے ہیں، ان کے پیچھے ان کی امی کا ہاتھ ہے، یہ امی عورت ہی تو تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی امی سے کہنے لگے امی جان آج راستے میں جا رہا تھا، مجھے دیکھ کر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی کمال۔ امی کہنے لگی ہے میرا بیٹا تو ایسا ولی نہیں بن گیا، تو ایسا ہی نمازی نہیں بن گیا، تو ایسا ہی اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن گیا، تیرے پیچھے میری قربانی ہے۔ جب تک تو پیٹ میں تھا میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور جب تو دنیا کے اندر آیا میں نے بغیر وضو کے کبھی بھی تجھے دودھ نہیں پلائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایسے ہی اولاد نیک بن جائیں گے۔ ہر عورت چاہتی ہے میرا بچہ نیک ہو، ارے تو خود بے نمازی ہے، بچہ نمازی نہیں بنے گا۔ تو موبائل دیکھ کر کھانا بناتی ہے، تیرا بچہ بھی موبائل دیکھنے والا بنے گا۔ تو بغیر ذکر کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، تیرے گھر میں برکت نہیں آئیں گے۔ یاد رکھ ایک عورت سنورتی ہے گھر کا ماحول سنور جاتا ہے، عورت بگڑتی ہے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گھر کو جنت بناؤ، گھر کو بہتر بناؤ، میاں بیوی میں محبت و الفت
الفت کا ماحول قائم کرو. عورت کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. عورت اگر سدھر جائے گی قسم خدا کی معاشرہ سدھر جائے گا. اب زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں, بس 5 منٹ رہ چکا, بات ختم کروں. کردار بد پہ خود یہ غصے میں آئیں گی, شوہر دکھائے ڈنڈا یہ جھاڑو دکھائیں گی. امداد اس لیے اب کوئی برکت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. امداد اس لیے اب کوئی برکت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. اب ذرا آپ کو فلسطین کی طرف لے چلوں. 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات ختم ہوگی. اور یہ آیت میں نے مکمل پڑھی تھی مگر سورت کی مکمل تفسیر نہیں ہو پائی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پر بات ختم ہو گئی. کہا کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے, اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نیک عمل کرنے والے ہیں, اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کہنے والے ہیں, حق بات کی دعوت دینے والے ہیں. میرے دوستو, حق کہنا ہے. چاہے میرے سامنے کوئی مالدار ہو, کوئی امیر ہو, کوئی غریب ہو, پیسے والا ہو, عہدے والا ہو, وقت کا نریندر مودی ہو, وقت کا اسرائیل ہو, جو بھی ہو, مجھے حق بات کہنا ہے. کہ اٹھ مرد مجاہد تیرا اللہ نگہبان, تیرا اللہ نگہبان. توجہ, آخری شعر پیش کر دوں. کہ اٹھ مرد مجاہد تیرا اللہ نگہبان, اٹھ مرد مجاہد تیرا اللہ نگہبان, اٹھ مرد مجاہد تیرا اللہ نگہبان. اب باندھ کمر غیب سے, اب باندھ کمر غیب سے ہو جائے گا سامان, اب باندھ کمر غیب سے ہو جائے گا سامان. چل قبلہ اول کی طرف مرد جوان چل, ہاتھوں میں دفاع لے کے ایمان کی مشعل. اٹھ مرد مجاہد تیرا اللہ نگہبان, اٹھ مرد مجاہد تیرا اللہ نگہبان. اب باندھ کمر غیب سے ہو جائے گا سامان, ہو جائے گا سامان. انشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, نیک عمل پہ زندگی گزاریں گے, گناہوں سے پرہیز کریں گے, اور گھر کے اندر اچھا ماحول رکھیں گے. اللہ ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے جلسے کو کامیاب بنائے. میرے کہنے سننے میں اگر کسی کو کوئی ٹھیس پہنچا ہو تو اللہ کے لیے معاف فرمائے. دعا کرے میرے لیے اور تمام دوست احباب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.